السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ۔ علم اور علماء سے دوری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے علماء کی شان و شوکت کا کوئی تصور معاشرہ میں نہیں نظر آتا۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو علماء صاحبان علم میں ہیں انہوں نے غیر صاحبان علم علماء کی جھوٹی شان و شوکت کی وجہ سے اپنے کو کنارے کر لیا یا روپوش ہو گئے۔ اس وجہ سے عوام الناس کا کام بھی آسان ہو گیا کہ انہیں اپنے مزاج، اپنے مسائل اور اپنے انداز کے علماء چاہیے تھا۔ وہ مقصد پورا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے دین میں جس کو جتنی آزادی چاہیے وہ حاصل کر لیتے ہیں اور دینی اعتبار سے اپنی آنے والی نسل کو تباہ و برباد کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جو ان کے لیے گناہ جاریہ بن کر قیامت تک انہیں پہنچتا رہے گا۔ جو انہوں نے کیا ہے، آئیے اور سمجھیے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور کدھر جانا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا امام بن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا ہوا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم بن ہشام حاکم بنا تو میں اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ کئی معاملات میں مجھ سے مشورہ کرتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، اے زہری رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہمارے شہر میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صحبت پائی ہو؟ اگر کوئی ایسا شخص تمہاری نظر میں ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا، ہاں، حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شہر میں رہتے ہیں۔ انہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت بابرکت حاصل ہوئی ہے اور ان سے سنی ہوئی کئی حدیثیں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم بن ہشام نے قاصد بھیج کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلوایا۔ آپ تشریف لائے اور سلام کیا۔ ابراہیم بن ہشام نے جواب دیا اور کہا، اے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں کوئی حدیث سنائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابراہیم بن ہشام، اگر مجھے تمہاری آخرت کی بھلائی مقصود نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تیرے پاس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنانے نہ آتا۔ ابراہیم بن ہشام نے پوچھا، حضور آپ یہ بتائیں کہ ہمیں نجات کس طرح حاصل ہوگی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کے احکام کو تمام مخلوق پر ترجیح دو۔ اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف کسی کی بھی بات نہ مانو۔ مال حلال طریقے سے حاصل کرو اور جہاں اسے صرف یعنی خرچ کرنے کا حق ہے وہیں صرف یعنی خرچ کرو۔ ابراہیم بن ہشام کہنے لگا، ان باتوں پر کما حق کہوں، کون عمل کر سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے دنیا میں سے اتنی چیز ملے جو تجھے کافی ہو تو تیرے لیے تھوڑی سی دنیا نعمتیں بھی کافی ہیں، اور اگر تو صبر کرے اور اگر دنیا کا حریص ہے تو چاہے کتنا ہی مال و زر جمع کر لے تیری حرص ختم نہ ہوگی۔ تو کبھی بھی دنیاوی دولت سے بے نیاز نہ ہوگا، ہر وقت اس میں اضافے کا متمنی ہوگا۔ ابراہیم بن ہشام نے پوچھا کہ ہم جیسے لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم لوگوں نے اپنی ساری توجہ دنیا کی دولت پر دے رکھی ہے اور ہر وقت تمہارے سامنے دنیاوی نعمتیں موجود رہتی ہیں، اس لیے تمہیں ان نعمتوں سے جدا ہونا پسند نہیں ہے۔ اگر تم آخرت کی تیاری کرتے اور آخرت کے لیے اعمال صالحہ کے لیے ہوتے تو تم موت کو کبھی ناپسند نہ کرتے بلکہ آخرت کی نعمتوں کی طرف جلدی کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ حکمت بھری باتیں سن کر حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے امیر،
خدا عز و جل کی قسم میں نے آج تک کبھی بھی اس کلام سے بہتر نہیں سنا۔ شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے جامع کلمات کے ساتھ ہمیں نصیحت کی ہے۔ میں عرصہ دراز سے ان کا پڑوسی ہوں، لیکن افسوس کبھی ان کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا اور ان کی صحبت بابرکت سے محروم رہا۔ شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے ابن شہاب ظہری، اگر تو ان علماء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں سے ہوتا جو دنیا داروں سے بے نیازی کو پسند کرتے ہیں تو ضرور میری مجلس میں بیٹھتا اور ضرور مجھ سے ملاقات کا سلسلہ رکھتا۔ اس بات پر حضرت سیدنا ابن شہاب ظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، اے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے آپ کی اس بات نے غم زدہ کر دیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے ظہری رحمۃ اللہ علیہ، جب کوئی شخص اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم حاصل کرتا ہے تو وہ شخص اپنے اس علم کی بدولت مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں ہوتی۔ وہ ایسے عالم ربانی کی طرف لوگ اکتساب علم کے لیے آتے ہیں۔ بڑے بڑے عمرا اور دنیا دار لوگ اس عالم ربانی کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے رہتے ہیں۔ ایسے عالم عمرا اور عوام دونوں کے لیے باعث نجات ہوتا ہے اور ہمیشہ انہیں حق کی ہی کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ اگر علماء کو دنیا کی حرص بادشاہوں کے درباروں میں لے جائے تو پھر علماء اپنی شان کھو بیٹھتے ہیں اور عمرا ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کا علم حاصل کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری تعظیم کی جائے، ہماری بات کو اہمیت دی جائے، لیکن جب یہ عمرا کی محفل میں جاتے ہیں تو ان کا وقار گر جاتا ہے، یہ حق بات کہنے کی جرأت نہیں رکھتے، ہر وقت بادشاہوں اور عمرا کی خوشنودی کی طالب ہوتے ہیں۔ ایسے علماء ان بادشاہوں اور عوام الناس دونوں کے لیے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی کی باتیں سننے کے بعد ابراہیم بن ہشام نے کہا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی حاجت ہے تو بیان فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو چیز بھی چاہیے دے دی جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے ابراہیم بن ہشام، میں اپنی حاجتیں اس پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ میری امیدوں کا مرکز صرف میرا مالک حقیقی ہے عز و جل، میں اس کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہیں۔ میرا مالک عز و جل مجھے جو چیز بھی عطا فرماتا ہے میں اسے بخوشی قبول کر لیتا ہوں، اور جس چیز کو مجھ سے روک لیتا ہے میں کبھی بھی اس کی شکایت نہیں کرتا، نہ ہی ناشکری کرتا ہوں، بلکہ اپنے پروردگار عز و جل سے ہر حال میں خوش ہوں، اس کے علاوہ کوئی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دو نعمتیں ہیں میرے نزدیک بہت ہی بڑا سرمایہ۔ اللہ نمبر 1 اللہ عز و جل کی رضا، رضائے معبود برحق، اور دوسرا زہد و تقوی، پرہیزگاری۔ یہ دو نعمتیں مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے صدقے ہم لوگوں کو بھی اسی طرح کا ایمان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید النبی الامین۔